بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ یہ نصیب ہی تو ہے کہ ہم امت ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ 1، غریب دوست میں، دوسرا سادہ زندگی میں، اور تیسرا پرانے کپڑوں میں۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ اپنی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنی اداسی کو ختم کرو۔ کسی سے نفرت کرنا اپنی صحت کو خراب کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے تعریف کریں تو فوراً مر جائیں، کیونکہ جیتے جی تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ بیوقوف سے بحث کرتے رہنا اصل میں یہ بتاتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار ہے۔ کسی کو بھی سیدھا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں سیدھے درختوں کو اکثر کاٹا جاتا ہے اور ٹیڑھے درخت اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ کسی آدمی کو دلیل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ آج نوجوان برائی میں اس لیے مبتلا ہیں کہ کچھ لوگ ان کے سامنے اچھی بات کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ فضول بات سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جس میں ذکر کی کثرت ہو، اور دوسرا وہ جس میں علم کی کثرت ہو۔ اپنے بچوں کے تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور ان کو ایسے اچھے طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ وہ شخص اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے جو ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھے۔ جو لوگ آپ سے کہیں کہ ہم تم سے تنگ ہیں تو سمجھ جائیں کہ یا تو وہ اصول پرست ہیں یا پھر آپ ہی غلط ہیں۔ جس شخص سے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم اور حیا چھین لیتا ہے، اور اللہ کا غصہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تمہیں آزمانے والے تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتے، وہ صرف اپنی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھو، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جس میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ روزانہ 1 گاجر کھایا کرو، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی تمام بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں، اکثر ایسی عورتیں پہلے بیٹی کو جنم دیتی ہیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے
کچھ دیر مسل لیں، میل دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی کلونجی اور پیسی ہوئی سونف دونوں کو پانی میں ابال کر پی لیں۔ اللہ نے چاہا تو شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، اور اس کے علاوہ پیٹ کی چربی بھی ختم ہو جائے گی۔ آب زمزم وہ پانی ہے کہ اس پانی کو جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے تو وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ روٹی کو اگر چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے صرف ایک دانہ سونف کا کھا لیا کریں۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتظام کیا کریں، کیونکہ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں، بس نیم گرم پانی پی جاؤ، گردے صاف ہو جائیں گے اور جسم سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی صرف 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ فارمی مرغی زیادہ کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں اور الرجی کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن ہی کمزور نہیں ہوتا بلکہ برین اسٹروک بھی ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو دو۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کھانے سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے چھاتی صاف رہتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتا بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتا ہے۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور جگر کی خرابی میں فالسے کا شربت کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے بہت فائدے موجود ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی ہرگز نہ بنائیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی پھینکنے کے بجائے ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھا لینے سے بدن کی فالتو چربی کم ہو جاتی ہے۔ نابینا یعنی اندھے لوگوں کو عام انسان کی طرح خواب نہیں آتے۔ ٹھنڈا کھانا گرم کر کے کھانے کی عادت معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ مرغی کے پنجے کھا لینے سے آپ کو جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کبھی بھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، کیونکہ تم اتنے سمجھدار نہیں کہ رب کے فیصلوں کو جان سکو۔ چاول کھانے کے بعد فوراً دودھ یا پانی استعمال نہ کریں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دیسی گھی کھاؤ، دال استعمال کرو، یہ پٹھوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔
جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیسی گھی ہمارے ٹشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو اور امیونٹی سسٹم بہتر ہو سکے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں ورنہ اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ عورتیں جن کا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو وہ کلونجی کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پکا لیں اور 1 چمچ شہد ڈال کر روزانہ استعمال کریں، حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا کرو، اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیدل واک کرنے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کھا لیا جائے تو اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ چہرے کے کیل مہاسے، جھریاں اور چھائیاں ختم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15 منٹ کے لیے لگائیں۔ کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو اپنے چہرے میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ چہرے پر فالتو چربی کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو یہ کام شروع کر دیں کہ صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کر سکتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ برف کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اگر معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، اللہ نے چاہا تو معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے سستی اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں صرف 2 دانے بادام پیس کر اور اس کو گھول میں ملا کر استعمال کرنے سے بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ اس بغول کا چھلکا قبض کے لیے بھی بہترین ہے۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے، اس سبزی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناک میں ڈال دیں، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف۔ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنے ناف میں لگائے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ معدہ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے علاوہ چہرہ چمکنے لگ جائے گا۔ 1 ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لیں اور پانی پی لیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو جائے تو وہ آم زیادہ سے زیادہ کھایا کرے، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔